یہ سنی تبلیغی مشن جو قائم کی گئی ہے یہ صرف اس لیے کہ آپ حضرات کے عمل کی بھی ترغیب دلائی جائے، عمل کے سلسلے میں بھی آپ کو رغبت دلائی جائے اور آپ کے عقائد بھی مضبوط کیے جائیں۔ عقائد اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر ڈالو گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم نے قصد فرما کر انہوں نے جو کچھ کیا، ما عملوا من عمل، ما عموم کے لیے ہے اور من عمل اس کا بیان ہے، جو کچھ بھی عمل کیا ہم نے اس کو سب کو ہم نے ارادہ فرما کر گرد و غبار کے باریک باریک ذرات بنا دیے کہ روزن کی روشنی میں نظر تو آئے، پکڑ میں نہیں آئے۔ بھئی دن میں اندھیرا ہو کسی کوٹھری میں اور کہیں ایک جگہ سے کہیں سے سورج کی روشنی آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں وہ کچھ تیرتا ہوا دکھے گا، دکھ تو رہا ہے لیکن پکڑ میں نہیں آ سکتا۔ آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس میں ہلچل مچ جائے گی لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہباء منثورا، وہ گرد و غبار کے باریک باریک ذرات جو روزن کی روشنی میں نظر آتے پکڑ میں نہیں آتے۔ ایسے ان کے اعمال بھی اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو ان کے اعمال کا بھی یہی حال ہے، اتنا روزہ، اتنی نماز، اتنے صدقات، اتنے خیرات، اتنی تلاوتیں، اتنے حج، اتنے عمرے، سب دیکھنے کو تو ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنی ایسی جانیں ہیں کہ عمل کرنے والی ہیں، مشقتیں جھیلنے والی ہیں اور بھڑکتے ہوئے شعلے میں داخل کی جائیں گی۔ عمل تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، عمل تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے جنت ملے، لیکن قرآن فرما رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا، عمل بھی کر رہی ہیں، وہ مشقتیں بھی جھیل رہی ہیں لیکن جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے میں داخل ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے یہ تبلیغی مشن، سنی تبلیغی مشن کہ آدمی کو سنت بھی سکھائے، آدمی کو صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جو 14ویں صدی کے مجدد، جنہوں نے باطل فرقوں کا پردہ چاک کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی، ان کا جو مسلک جو حقیقت میں اس دور میں مسلک اہل سنت پہچان ہے، اس کی مسلک اعلیٰ حضرت، اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی ہی تبلیغ و اشاعت کے لیے یہ سنی تبلیغی مشن قائم کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ آپ حضرات کے ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سنی تبلیغی مشن کا بھرپور ساتھ دیا اور یہ مشن اپنے منصوبے کے تحت اور اپنے منصوبے پانے کے لیے تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اور کیا ترقی ہے؟ یہ نہیں کہ ہم نے بلڈنگیں کھڑی کر لی، ہر ممبر جو کروڑ پتی بن گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس کے قدم پڑے وہاں لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک اچھا کارنامہ انجام دیا، اچھا کارنامہ انجام دیا اور محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے مفتی عمران صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، حضرت علامہ شعیب صاحب قبلہ ہیں، یہ بڑی محنت کرتے ہیں، اور بھی جو دوسرے علماء اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرما لے، اور جو واقعی جو خدمات کر رہے ہیں یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ قبول فرما کر انہیں دارین کا میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ تو میں تو دیکھتا رہتا ہوں، کبھی ایک وقت تھا کہ ایک جگہ بڑی مشکل سے کوئی جگہ، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کام کرنے کی جگہ نہیں مل رہی،
کام کرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. الحمدللہ اب جگہ مل رہی ہے، کام کرنے والے افراد کم پڑ رہے ہیں، افراد بہت جڑ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل ہے کہ وہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں، جس سے چاہتا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ کام تو یہ مشنز کے ذریعے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک بہترین کام ہو رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے اور بڑوں کی بھی یا بچوں کی بھی اصلاح کرنا ہے. بھئی نماز سب پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر نماز کا جائزہ لیا جائے تو جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ایک موقع پہ فرمایا کہ کتنے ایسے نمازی ہیں جو 60 سال 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی ایک وقت کی نماز بھی صحیح نہیں ہو رہی. اللہ، پڑھ رہے ہیں نماز، یا تو کسی کا فرض غائب ہے یا کسی کی شرط غائب ہے. تو اب اس کے ذریعے ہمیں ایک اہم کام یہ لوگوں میں تبلیغ کرنے کے طور پر پہنچانا ہے کہ جو عبادتیں ہیں جو ہم پر فرض ہیں ان کی شرطیں کیا ہیں، ہم ان کو پورا کرتے کہ نہیں. بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ وضو صحیح ہوا کہ نہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، غسل صحیح ہوا کہ نہیں. اگر غسل صحیح نہیں، آدمی جو ہے جنابت اس جو حد سے جنابت ہے نہیں اترا تو کہاں سے اس نماز ہوگی. غسل میں کیا ضروری ہے؟ پھر غسل میں جو فرض ہے وہ ادا کیا لیکن جس پانی سے نہایا وہ پانی اس لائق نہیں ہے کہ غسل ہوتا. یہ کون بتائے گا؟ کیونکہ اب ہر ایک جو ہے نہ تو دارالعلوم میں داخلہ لے گا اور نہ وہ مسائل کی کتابیں پڑھے گا اور مطالعہ کرے گا. تو اب ان کی آسانی کے لیے کہ جو ضروری مسائل ہیں ہفتے میں یا مہینے میں جو ہماری نشست ہوتی ہے اس میں الگ ترتیب ان مسائل کو آسانی کے ساتھ اور کہیں پریکٹیکل طور پر بھی بتایا جاتا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. یہ اس کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے اور میں آپ سبھی حضرات سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ آپ اس تبلیغی مشن سے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم ہیں اس کا ساتھ دیں. اور ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ ممبر بنیں، اس سے جڑ جائیں. جب اس کے اجتماعات ہوں تو اس میں دلچسپی لیں. اس کے جہاں جہاں مدرسے قائم ہیں، مکتب قائم ہیں، وہاں آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ کم از کم انہیں صحیح مسائل، صحیح عقائد بھی معلوم ہوں اور صحیح قرآن پڑھنا بھی آئے. قرآن مجید نماز میں پڑھنا فرض ہے لیکن اگر قرآن مجید صحیح نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. صحیح پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور عربی میں تلفظ کی بڑی اہمیت ہے تو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا. اور وہ کب ہوگا؟ جب کہ پڑھانے والا بچے کو صحیح پڑھائے. تو اس تبلیغی مشن سے آپ حضرات وابستہ ہو کر کے دین سیکھیے.